یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں سب لوگ محبت اور بھائی چارے سے رہتے تھے۔ اسی گاؤں کے کونے میں ایک پرانا مزار تھا جہاں ایک اللہ والے درویش حضرت شاہ بابا عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ وہ خاموش تب نیک دل اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مگن رہنے والے بزرگ تھے۔ گاؤں والے ان کی بڑی عزت کرتے، ان کے پاس دعا لینے آتے اور ان سے نصیحتیں سنتے۔ لیکن ہر بستی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیکی اور اچھائی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ گاؤں میں کچھ آوارہ نوجوان بھی تھے جو حضرت شاہ بابا کی عبادت میں خلل ڈالنے اور ان کا مذاق کرانے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ گستاخ سلیم تھا، جو نہ صرف شرارتوں میں پیش رہتا بلکہ بابا جی کی موجودگی میں بدتمیزی کرنے سے بھی باز نہ آتا۔ سلیم کو شروع سے ہی مزاجہ بے ادب اور سرکش سمجھا جاتا تھا۔ اس کے والدین دیندار تھے، مگر سلیم کو دین سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب بھی وہ حضرت شاہ بابا کو دیکھتا اسے شرارت سوچتی۔ کبھی ان کے ذکر کے دوران پتھر پھینکتا، کبھی ان کی تسبیح چھین کر بھاگ جاتا اور کبھی ان کے مسئلے کو گندا کر دیتا۔ بابا جی ہر بار صبر سے کام لیتے، مسکرا کر کہتے، بیٹا اللہ کا ذکر مذاق نہیں، یہ نور ہے، کسی دن تمہیں سمجھ آئے گی۔ لیکن سلیم کو ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ ایک رات سلیم اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت شاہ بابا کے حجرے میں جا کر انہیں ڈرائیں گے۔ چاندنی رات تھی، ہوا میں عجب سی سنسناہٹ تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ ایسی راتوں میں زمین پر خاص رحمت یا قہر نازل ہوتا ہے، مگر سلیم اور اس کے ساتھی ان باتوں کو وہم سمجھتے تھے۔ وہ سب چپکے سے مزار کے قریب پہنچے اور بابا جی کے حجرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ بابا جی مسئلے پر بیٹھے، آنکھیں بند کیے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ ان کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ سلیم کو شیطانی خیال آیا اور اس نے بلند آواز میں قہقہہ لگایا، دیکھو یہ بابا جی کس حال میں بیٹھے ہیں، شاید کسی جن سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے دوست بھی ہنسنے لگے۔ سلیم نے دروازہ زور سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے بابا جی کے قریب جا کر ان کے مسئلے کو ہلایا اور کہا، بابا جی اگر آپ واقعی اللہ والے ہیں تو ہمیں کچھ کر کے دکھائیں۔ بابا جی نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ ان کی نظریں گہری اور پرسکون تھیں۔ انہوں نے سلیم کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، بیٹا کبھی کبھی انسان خود اپنے لیے فیصلہ کر لیتا ہے۔ تمہاری گستاخی کا جواب میں نہیں دوں گا، فیصلہ اللہ کرے گا۔ یہ سن کر سلیم اور زیادہ ہنسنے لگا۔ اس نے بابا جی کی تسبیح کھینچنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، ایک عجیب سی ٹھنڈک اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ایک اندیکھی طاقت نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ اور اس کے دوست خوفزدہ ہو کر باہر بھاگے۔ اس رات سلیم جب اپنے گھر پہنچا تو اسے بے چینی محسوس ہونے لگی۔ دیواروں سے عجیب سی سرگوشیاں آنے لگیں۔ کمرے میں رکھے آئینے میں کوئی سیاہ سایہ ہلتا جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ کھڑکیاں خود بخود کھلنے لگیں اور کمرے میں ایک سرد سی ہوا بھر گئی۔ اچانک سلیم نے سنا کہ کوئی آہستہ سے اس کا نام لے کر بللا رہا ہے۔ وہ گھبرا کر بستر سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی اس نے آئینے کی طرف دیکھا، اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ آئینے میں اس کا عکس مسکرا رہا تھا، مگر وہ خود بالکل ساکت کھڑا تھا۔ وہ چیخنے لگا، مگر اس کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ گاؤں والوں کی حیرت۔ صبح جب سلیم کے گھر والے اس کے کمرے میں گئے تو وہ دیوار کے ایک کونے میں سمٹا ہوا بیٹھا تھا، آنکھوں میں خوف، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ بولنے سے قاصر تھا۔ وہ کسی کی بات نہیں سن سکتا تھا، نہ کچھ بول سکتا تھا۔ ڈاکٹر بلائے گئے، مگر کوئی بیماری نہ ملی۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ راتوں رات سلیم کو کیا ہو گیا۔ آخر کار سلیم کے والد اسے حضرت شاہ بابا کے پاس لے گئے۔
بابا جی نے ایک نظر سلیم کو دیکھا اور سر جھکا کر کہا، میں نے بددعا نہیں دی، مگر اللہ کے نیک بندوں کی بے عزتی کا انجام خود اللہ دکھاتا ہے، اب اس کا علاج انسانوں کے بس میں نہیں۔ سلیم کے دوست جو اس رات اس کے ساتھ تھے سخت خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بابا جی کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ بابا جی نے ان پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے، مگر سچے دل سے توبہ کرو۔ اللہ کے ولیوں کی بے عزتی معمولی بات نہیں، اس کے اثرات کبھی کبھی پوری زندگی پر پڑتے ہیں۔ یہ سن کر سلیم کے دوستوں نے اپنی غلطیوں سے توبہ کی اور بابا جی کے پاس آ کر ان سے برکت کی دعا مانگی، لیکن سلیم کے لیے دیر ہو چکی تھی۔ وہ زندگی بھر کے لیے گنگا اور بہرا ہو چکا تھا اور اس کی راتیں خوف میں گزرتی تھیں۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں کوئی بھی اللہ والوں کی بے ادبی کرنے کی جرأت نہ کرتا۔ لوگ حضرت شاہ بابا کے پاس زیادہ آنے لگے، ان کی باتیں غور سے سنتے اور ان کی عزت کرتے۔ سلیم کی حالت ایک مثال بن گئی کہ جو لوگ نیک بندوں کی بے عزتی کرتے ہیں انہیں دنیا ہی میں انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ والوں کی عزت کرنا لازم ہے، کیونکہ ان کا دل دکھانا اللہ کی ناراضی کو دعوت دینا ہے۔ جو لوگ گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا۔